یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ابھی تک جو سوچ رہے ہیں کہ میں دین پہ چلوں گا تو کچھ ملے گا کہ یا نقصان ہوگا، جو سوچ رہے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی میں نا جی ماشاءاللہ جب سے نماز پڑھنے لگا ہوں برکت ہو گئی ہے، جب سے میں مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے میرا کام بڑا چل گیا ہے۔ یہ آج کل لوگوں کا ذہن بنا ہے۔ ویسے جو دروازے رسول پہ آ کے کلمہ پڑھتے تھے نا، ان کے تو بظاہر دنیا داری کی حالات خراب ہو جاتے تھے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی، آپ کوئی نہیں سمجھ آئی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں۔ جے کر یار دے نام دا ملے میں نا تے انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تو جے پھر یار دے نام دی ملے سولی او دا چوٹا چوٹ لئیے پیشانٹیے نا۔ ان کا پکا ایمان تھا، پکا۔ آج تو لوگ، آپ یقین کریں، میں نے بڑی بڑی ولایت دیکھی ہے لوگوں کی، اگر تویز چل گیا تو پیر کامل ہے، اور اگر کہیں تویز نہیں نہ چلا تو پیر صاحب بھی بیک ہیں، چھٹی۔ کیونکہ ہم نے سٹیٹس اور بنا لیا سوچ کا۔ نبی پاک کے صحابہ کا کیا انداز تھا؟ حضرت بلال حبشی نے کلمہ پڑھا تھا تو کیا فوراً سردار بن گئے تھے؟ دودھ کی نہریں جاری ہو گئی تھی، مال آ گیا تھا، وہ تو مار کھائی اور بڑی کھائی۔ اور امیہ بن خلف اور اس کے ساتھی کیا کرتے؟ موٹی چارپائی پہ بیٹھتے، حضرت بلال کو کہتے اس کے نیچے، پائے کے نیچے پیر رکھ، اور کئی کئی گھنٹے اس کے اوپر بیٹھے رہتے، تپتے ہوئے پتھر ان کے سینے پہ رکھتے، ان کی زبان پر کوئلے جلا کے رکھتے، ان کو دروں سے مارتے، کہ حضرت بلال کی زبان پہ ایک ہی لفظ جاری رہتا، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ کیا سٹیٹس ہوا کہ میرا بڑا کام چل گیا، میں گیا تھا تو بڑا، بھئی یہ کیا کمال ہے؟ یہ تو کیفیت اور ہے، اس کو سمجھیں۔ آپ کا ایمان کا پتہ چلتا ہے، ایمان کا۔ اگر آپ ایمان میں کامل ہے تو تکلیف تو آپ کو مضبوط کر دیتی ہے، دکھ تو مضبوط کر دیتا ہے۔ ایک درویش نے لکھا ہے، کسی نے حضرت بلال حبشی سے کہا تھا کہ بلال جب سے کلمہ پڑھا مار بڑی کھا رہے ہو، تو یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں نا۔ تو حضرت بلال حبشی کہنے لگے آپ جب پیالہ لینے جاتے ہیں مارکیٹ میں مٹی کا تو اسے بجاتے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا بجا کے دیکھتے ہیں کہ کچا ہے کہ پکا ہے۔ فرمانے لگے بس نا، میرا رب بھی تھوڑا سا نہ دیکھ رہا ہے کہ بلال کچا ہے کہ پکا ہے، تو دعا کرو میں پکا نکلوں، دعا کرو پکا نکل آؤں۔ تو ہم تو بالکل تیار ہی کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں فٹافٹ جناب میں آیا تھا جب میں موجیں بن گئی۔ بھئی موجیں کس طرح بن گئی؟ کس طرح؟ میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے آپ دعا کریں اب اللہ زندگی میں آرام دے دے۔ میں کہتا ہوں میرے کو دعا کرا رہے ہیں جڑا بندہ آپ گڈی جو سوندا ہے گاڑی میں، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں۔ میں رات کو 2 بجے سویا تھا، صبح فجر میں اٹھا ہوں، ابھی تک دوبارہ میں نے چارپائی پہ کمر نہیں لگائی، اور کل مجھے 3 جگہ پہ جانا ہے، پرسوں مجھے بلوچستان جانا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ جو سفر ہے نا یہ تو مزیدار ہے سارا، اس کی طرف سے جو تکلیف آتی ہے وہ تکلیف بھی بڑی مزیدار ہوتی ہے، وہ تو کیف والا معاملہ ہے، سرور والا، وہ تو لذت والا ہے۔ تو ان کا ایمان پکا، وہ کچی باتیں نہیں کرتے، سویرے کچھ کہہ دیا شام کو کچھ کہہ دیا، یہ کیا بات ہے؟ پکی بات، تگڑی بات، مضبوط پکا عقیدہ۔ ہمارے بزرگ تو بڑا پرانا کہہ رہے ہیں کہ پیر کامل ہوں کہ یقین ہے، اس کو سمجھ لیں، بس اپنے اندر مضبوطی لائیں۔ یہ کمزور بات کرنا یہ کمزوری ہے، اس سے نکلیں آپ۔ اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا مجھے لوگوں نے الجھا دیا تھا، لوگوں نے وسوسہ، فلانے نے یہ کہہ دیا تھا، تو صحابہ کو وسوسے دینے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ مکے میں 40 مسلمان تھے، باقی سارے وسوسے دینے والے ہی تھے، لیکن وہ وسوسوں پہ نہیں چلتے تھے، وہ رضائے مصطفیٰ پہ چلتے تھے۔ اپنی ایمان میں پختگی کا مزاج پیدا کریں، اللہ رسول کی باتوں کو آنکھ بند کر کے قبول کرنا سیکھیں، آنکھ بند کر کے، اس میں کسی قسم کی کوئی دوسری رائے۔ معراج کا واقعہ ہوا، لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی، کس طرح حضور گئے آئے، جنت دوزخ سارا کچھ، اور لیلہ رات کے تھوڑے سے حصے میں
حضرت صدیق اکبر کو کسی نے جا کے بتایا؟ اگر کوئی بندہ کہے میں رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا ہوں بھی آیا بھی ہوں تو مان لیں گے؟ تو آپ فرمانے لگے ماننے والی بات ہی کوئی نہیں، کیسے مانیں گے؟ انہوں نے کہا پھر آپ کے نبی پاک نے فرمایا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے اور محبوب نے فرمایا تو پھر حق اور سچ ہی فرمایا ہے۔ تو اللہ کے ولی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ دوسرا فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں۔ کون جی؟ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ اب میرا خیال ہے 2-4 نہیں تھکے، باقی چوپی نے چوپ ہاں ہی ہوندی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تقوی کی بابت بار بار ارشادات فرماتا ہے، تو آپ ہمیں بتائیے تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور اگر بندہ تنگ رستے سے گزر رہا ہو، ادھر بھی جھاڑیاں ہوں ادھر بھی جھاڑیاں ہوں، اور اس نے لباس کھلا پہنا ہو، عرب کے لباس لوگ کھلا لباس پہنتے، کھلا لباس پہنا ہو، دونوں جانب جھاڑیاں ہوں تو کیسے گزرے گا؟ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے اپنے لباس کو سمیٹ کے ادھر بھی بچے ادھر بھی بچے، احتیاط کے ساتھ گزر جائے گا۔ تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے بس دنیا میں بھی دائیں بائیں گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، جو احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے اسے متقی پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ بولے بھی احتیاط کے ساتھ، کھائے بھی تو بے تکا نہیں، بے مقصد نہیں، بلا وجہ نہیں، فضول نہیں، محتاط بولے محتاط کھائے اور محتاط سوچے۔ سوچیں عمل کو جنم دیتی ہیں، اچھے افکار اچھا عمل مضبوط کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے خیالات تصورات وسوسوں کے ہتھے چڑھے رہتے ہیں اچھا کردار نہیں معاشرے میں ادا کر سکتے۔ آپ متقی اور پرہیزگار اس وقت بنتے ہیں، تقویٰ اس وقت ہوتا ہے جب آپ سوچتے بھی صاف ستھرا ہیں، لوگوں کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں، مثبت آپ کا طرز زندگی ہوتا ہے۔ متقی پرہیزگار لوگ جو بڑی احتیاط کے ساتھ چلیں، تقویٰ اختیار کریں اور زندگی تقوی کے ساتھ اپنی گزاریں، وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام صاحب رحمۃ اللہ نے ایک بندے سے قرضہ لینا تھا۔ اب قرضہ لینے والے بھی 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اگر تو کسی تگڑے بندے سے لینا ہے پھر منت کر کے لیتے ہیں، اور اگر کسی ماڑے سے لینا ہے تو پھر کہتے ہیں شامی پیسے دینے نہیں۔ اب یہ کہ اگر آپ تنگ دست کو مہلت دیں نا، تنگ دست آپ کو پتہ ہے بندہ بیچارہ کمزور ہے، تنگ دست ہے، جان بوجھ کے نہیں کر رہا، اندر رکھ کے نہیں منع کر رہا ہے ہی نہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ نے یاد کر لینی ہے۔ کریم فرمانے لگے اگر تو نے کسی سے پیسے لینے ہیں، بندہ تنگ دست ہے، تو اسے مہلت دے دے۔ فرمایا جتنے دنوں کی تو مہلت دے گا نا اتنے پیسے روز صدقہ کرنے کا اللہ تجھے ثواب عطا کرے گا۔ تھوڑا سا نا اگر اللہ نے آسانی کی ہو نا تو پھر کسی تنگ دست کو مجبور کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمارے ہاں تو مجبوریاں خریدی جاتی ہیں۔ اگر کسی پہ قرضہ چڑھ جائے تو مکان خریدا جاتا ہے، مجبور ہو کے بیچ رہا ہے، لوگوں کو پتہ ہے مجبور ہے، اب حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ متقی لوگ تھے، تقوی والے۔ ایک آدمی سے پیسے لینے تھے تو امام صاحب گلی سے گزر رہے تھے، تو وہ امام صاحب کو دیکھ کے پہلے ڈرا، پھر سہما، پھر دوڑ گیا، رستہ بدل گیا۔ امام صاحب نے بلایا، حاضر ہوا تو فرمایا کیا ہوا؟ تو رو پڑا، کہنے لگا حضور مجبور ہوں، ابھی پیسے میرے پاس بندوبست نہیں ہوا، اور ظاہر ہے آپ کے پیسے دینے ہیں، تو میں نے آپ کو دیکھ کے رستہ بدل لیا، میں تکلیف میں ہوں، اور حضور میں تو کئی دنوں سے گھر سے نہیں نکل رہا کہ آپ سے آمنا سامنا نہ ہو جائے۔ یہ ہوتا نہیں روٹین میں اس طرح۔ ہم ہمارا جب ہاتھ اوپر ہوتا ہے تو پھر تو ہمارا سٹائل ہی کچھ اور ہوتا ہے نا، اگر ہم نے لینے ہوں تو پھر تو کیفیت ہی اور ہے، باتیں ہی بڑی بڑی اعلیٰ اونچی کرتے ہیں لوگ۔ تو امام صاحب نے اس کی بات سنی، تو قرضہ امام صاحب نے لینا تھا، اس نے دینا تھا۔ امام صاحب نے سنا تو رو پڑے، فرمانے لگے یار میری وجہ سے تو کئی دن گھر سے نہیں نکلا، اور میری وجہ سے تو چھپتا پھرتا ہے۔ آپ فرمانے لگے جا میں نے تجھے پیسے معاف کیے، لیکن ایک شرط ہے کہ تو اپنی زبان سے کہہ
کہ میں نے ابو حنیفہ کو معاف کر دیا ہے. جو تجھے تکلیف ہوئی نا میری وجہ سے، اذیت پہنچی، تو کہے میں نے معاف کیا. تیرے دل پہ اتنا بوجھ رہا میری وجہ سے، تو سو نہیں سکا، ڈھب سے کھا نہیں سکا، اور میں اللہ نے مجھے وسعت دی ہے، مجھے کوئی ایسی مجبوری نہیں تھی، اور پھر تو نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تجھے تنگ کروں گا. تو بھائی متقی لوگ جو تھے نا، تقوی والے، بوجھ نہیں بنتے، تکلیف نہیں دیتے. احتیاط کے ساتھ بات کرنا، احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا، محتاط طرز کلام اختیار کرنا، حلال حرام کی تمیز کو مضبوط کر کے رکھنا، پھر اللہ انہیں نور بصیرت عطا کرتا، پھر اللہ انہیں تقوی کی روشنی عطا کرتا، پھر ان لوگوں کی زندگی میں آسانیاں ہوتی ہیں، پھر ان کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. میں نے بڑی دفعہ دوستوں سے کہا ہے کہ نظر پاک ہو جائے، رزق حلال ہو جائے تو عبادت میں برکت آنے لگتی ہے، نماز میں دل لگنے لگتا ہے. اور اگر نظر ناپاک رہے، رزق ناپاک رہے، تو پھر عبادت میں لذت نہیں پیدا ہوتی. تو اللہ کے ولی متقی ہوتے ہیں. پھر اپنی تقریر دوبارہ دہراتا ہوں ختم کرنے سے پہلے، سب سے پہلی بات، اللہ کا ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اسے سب سے زیادہ سکون مصلے پہ آتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کی ترجیح دنیا نہیں ہوتی، ترجیح اس کی اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہوتی. تیسری بات یہ کہ وہ کامل ایمان والے پکے لوگ ہوتے، کمزور باتیں نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے کہ وہ سویرے کچھ سوچے شام کو کچھ سوچے، ایسا نہیں ہوتا، پکا ایمان. اور حضور نے جو وعدے کیے ہیں ان پر بھی ایمان پکا. اور چوتھی بات یہ کہ وہ متقی ہوتے ہیں، غیر محتاط نہیں ہوتے، تقوی والی ان کی زندگی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی شاہ صاحب کو برکات عطا فرمائے، اور مالک کریم بزرگوں کا عرص ہے ان کے درجے بلند کرے. مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.